بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم امتیں عقل و فہم کے لحاظ سے اس قابل نہ تھیں کہ انہیں ایک ابدی شریعت کا امین بنایا جائے۔ وہ صرف محسوسات کے ادراک کے قابل تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے خدا کو بھی محسوس شکل یعنی بت کی صورت میں لاتے تھے۔ ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو معجزے دیے گئے وہ بھی محسوس معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، دریا کو شق کرنا اور یک بیضہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا محسوس معجزات تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کا معجزہ دیا گیا یعنی سحر و جادو کا توڑ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا معجزہ دیا گیا یعنی تب و مسیحائی۔ مگر چونکہ ان دعووں میں ابدیت نہ تھی، اس لیے ان کا معجزہ بھی ان کے زمانے تک محدود تھا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ابدی اور قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کا معجزہ بھی ان کے دین کی طرح ابدی، جامع اور ہمہ گیر ہو۔ اس ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بطور معجزہ انہیں عطا فرمایا۔ قرآن کے ابدی اور زندہ معجزہ ہونے پر اس سے واضح اور بین ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے چیلنج کی آواز 15 صدیوں سے علم و ادب اور فکر و نظر کی وسیع فضاؤں میں گونج رہی ہے، اور آج تک دنیا کا کوئی مفکر، ادیب اور دانشور اس چیلنج کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ قرآن مجید نے اس چیلنج کو بار بار اور مختلف صورتوں میں دہرایا۔ کبھی ارشاد ہوا، يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ ترجمہ، بس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ اس دعوے نے مشرکین عرب کو دنگ کر دیا، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو اور نہ ایک سطر عبارت سیکھی ہو اور نہ ہی کوئی شعر کہا ہو، وہ یک بارگی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ تم بھی اگر سچے ہو تو اس معجزانہ کلام کے ہم پلہ کلام لے آؤ۔ جب دیکھا کہ کفار مکہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو پھر 10 صورتوں کا مطالبہ فرمایا۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ۔ جب مد مقابل اس چیلنج کو بھی پورا نہ کر سکے تو پھر قرآن نے ایک مختصر سی صورت ہی لانے کی دعوت دے دی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنا لیا؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ۔ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کے لیے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھلم کھلا چیلنج ہے، اور اس کی آواز ہر زمانے کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی اور مقابلہ کرنے کا چیلنج دیتی رہے گی۔ جب ان سارے چیلنجز کے سامنے انسان عاجز ہو گیا اور کوئی بھی مقابلے کی جرات نہ کر سکا تو قرآن مجید نے نہایت ہی سادہ اور عام فہم انداز میں نیا طرز استدلال اپناتے ہوئے اس کے عقل و شعور کو جھنجھوڑا اور کہا، اے نادان، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اگر محمد عربی انسانی اور بشرا طاقت سے یہ قانون دے رہے ہوتے تو یقیناً اس طویل عرصے میں دیے جانے والے قانون کے اجزاء اور شقوں میں اختلاف اور تضاد آ جاتا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔